جو یہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری تھی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ دیکھیے, پاکستان کا نام اس وقت اس لیے بھی آیا ہے, ایک آبویس سی چوائس ہوئی ہے, بیکاز ایک نیچرل ہم ایک ملک بنتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں, دیرینہ تعلقات ہیں. ایران نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا تھا جب پاکستان بنا تھا, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں ہماری ملٹری قیادت اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے, بلکہ پریز وردی وہ تعلقات لگتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3, مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں, خاص طور پر سعودی عرب آبویسلی جو بڑا پرومیننٹ ملک ہے, اس کے ہوتے ہوئے جس کا ہمارا ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, اور باقی ملک جو افیکٹ ہوئے ہیں انڈائریکٹلی امریکہ کے اس الائنس کی وجہ سے, ان کے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اسٹیک ہولڈر میں سوائے اسرائیل کے ہم ہر ملک کے ساتھ کمفرٹ لیول میں ہیں, اور اسرائیل کے آبویسلی اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ. تو اگر امریکن پریزیڈنٹ آپ سے خوش ہیں یا کہیں کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے تو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کوئی اسرائیل کو تسلیم کرائے. تو آئی تھنک ہماری نیچرل چوائس بنی. آپ سے اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ مذاکرات کا آؤٹ کم کیا ہوگا, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنی ایک کاسٹ پے کرنی پڑی ہے اب تک 1 مہینے میں. آؤٹ کم ڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ اصولوں کی بنیاد پر, ایتھکس کی بنیاد پر, وہ ہوتے تو پھر جنگ ہی نہ ہوتی. کیونکہ ایران جس نے NPT سائن کیا ہوا ہے, ایران جس نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو ایکسیس دیا ہوا ہے, ان سے کئی دفعہ آلموسٹ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. ایران وہ ہے جس نے اپنی ایٹمی تنصیبات انسپیکشن کے لیے کھولی. اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ NPT سائن کی, نہ IAEA کو کبھی قریب پھٹکنے دیا. اس کے باوجود وہ حملہ کر رہا ہے, اور کنفرم ویپنز اگر آپ اور میں چوائس کریں تو ظاہر ہے اسرائیل کے پاس کنفرم نیوکلیر ویپنز ہیں, ایران پر نہیں ہے. تو ایتھکس مورالٹی کی تو بات ہی کریں. اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کس کو زیادہ اٹریٹ کیا ہے, کس نے کس کو زیادہ اپنے پش بیک کیا ہے اپنے اس تھاٹ پروسیس سے جو 1 مہینہ پہلے تھا. جتنی جنگ ڈاکٹر صاحب پرولونگ ہو رہی ہے, اتنا ہی امریکہ اور اسرائیل کمزور دکھائی دے رہے ہیں اور ایران مضبوط دکھائی دے رہا ہے. اور میں آج 1 مہینے بعد نہیں کہہ رہا, میں 2 دن بعد یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی جنگ پرولونگ ہوئی, جتنی کنکلوڈ جلدی ہو گئی, اتنا ہی ایران ظاہر ہے ایک ڈیفیٹڈ ایک پکچر دے گا. لیکن جتنی سسٹین کر پایا ایران اسٹرانگ نظر آئے گا, امریکہ اسرائیل ان کے الائز جو ہیں وہ کمزور نظر آئیں گے. اینڈ کیا ہونا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم باقی بہتر سمجھ پائیں. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جو پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے آپ کی کسی ملک کی, وہ پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. پاور ٹو ہرٹ جس ملک کی زیادہ ہے بالکل اس کو پاور ٹو بارگین بہتر ملے گی. امریکی صدر کیا کر رہے تھے 2 مہینے پہلے جنگ سے, وہ اپنی پاور ٹو ہرٹ ایگزبٹ کر رہے تھے. مینیفیسٹ کرنا بعد میں دیکھا, وہ ہیلڈ کر رہے کہ اپنی صلاحیت بتاتے تھے. کہہ رہے تھے میرے بحری جہاز آ گئے, میرے سب مرینز آ گئے, میں نے یہ گھیر لیا, میرے میزائل لانچ ہو گئے, تو میں جیم کر دیں گے, لیڈرشپ کر دیں گے. وہ پاور ٹو ہرٹ کنوے کر رہے تھے کہ ایران ابھی ہی مان جائے بغیر گولی چلائے. نہیں مانا ایران, 1 مہینہ ہو گیا وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنی پاور ٹو ہرٹ ایگزبٹ کر رہے ہیں تاکہ ایران پاور ٹو بارگین ان کو دے دے. لیکن کیونکہ ایران نے ہٹ بیک اتنا اسٹرانگ کیا ہے, ایران سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زیادہ پاور ٹو ہرٹ شو کی ہے. اس وقت ایران آپ سمجھتے ہیں سپیریئر, تو وہ سمجھتا ہے کہ میری پاور ٹو بارگین زیادہ ہے. آپ دیکھیں شرائط جو ہے ایران کی بہت سخت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ملک جس کو دنیا میں جس کے اوپر 3 نمبر پر تیل ہو, جس کے اوپر 47 سال سے سینکشنز ہوں, جس کے اوپر تیل 3 نمبر پر ہونے کے باوجود 4% تیل کا شیئر بیچ رہا ہو, وہ اتنی ڈکٹیٹو پوزیشن میں آیا. یہ وہ پاور ٹو ہرٹ ہے جو اس نے ایگزبٹ کیا اسرائیل کو بھی, مڈل ایسٹ ملکوں پر بھی, امریکی انٹرسٹ کو بھی, جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میری پاور ٹو بارگین زیادہ ہے. تو آؤٹ کم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ پاور ٹو ہرٹ فزیکل کس کی ہے, نیٹ گین کس کا زیادہ ہے, اور وار آبجیکٹیو سے کون دور ہے اور کون نزدیک. اگر میں یہ آپ کے اس کوشچنز میں سے کوشچن کروں کہ پہلے پاور ٹو ہرٹ ہمیں دکھتا تھا کہ امریکہ کی زیادہ ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے پاس زیادہ ہے؟ جی بالکل بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایران نے کیا کرنا تھا. امریکہ نے اپنے تمام ایلائز کو, اپنے ملک کے لوگوں کو, اسرائیل کو ایک وار ٹرافی دکھانی تھی. وار ٹرافی انفارچونیٹلی ڈکلیئرڈ ہی نہیں تھی کہ کس کو وار ٹرافی کہیں گے. آیا ٹروپس آن گراؤنڈ کو کہیں گے, رجیم چینج کو کہیں گے, نیوکلیر جو پرولیفریشن کو کہیں گے, بلسٹک میزائلوں کو کہیں گے, یا کردوں کو شامل کر کے انٹر کر کے کچھ رجیم چینج کرنے کے, کس کو کہیں گے. تو ان کو وار ٹرافی کلیئر نہیں تھی. ایران کی کوئی وار ٹرافی نہیں ہے. امریکہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھانا تھا, تب ہم نے اس کو فاتح ماننا تھا. ایران نے کچھ نہیں کرنا تھا, نہ اسے جنگ جیتنی ہے, نہ اسے قبضہ کرنا ہے, نہ کوئی ٹرافی دکھانی ہے. اس نے کرنا ہے سروائیو کر کے سسٹین کر گیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ دن بدن اسرائیل کمزور نظر آئیں گے اور ایران مضبوط نظر آئے گا. اس وقت جو ایک خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے شرائط بھیجی ہیں, جو 15 نکات ہیں اس کی شرائط کی, اور ایران کی بھی شرائط ہیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ دونوں طرف سے شرائط ایگزیکٹ ہیں کیا, اور کون سی ایسی شرائط ہیں جو مانی جا سکتی ہیں, کچھ درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اس میں؟
ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ شرائط یہ لکھی یا فارورڈ کیسے کی جاتی ہیں, کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ دیکھیے شرائط آپ کی جیسے میں نے کہا نا پاور ٹو بارگین پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایران ہار گیا ہوتا یا ڈیفیٹڈ ہوتا آلموسٹ یا آلموسٹ معافی مانگنے والا ہوتا خدا نہ خواستہ, تو اس کی طرف سے شرائط ایسی ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو پھر تو سکتی, نوبت ہی نہیں آنی تھی. نوبت نہیں آنی تھی. اب وہ شرائط پیش کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کی پاور ٹو ہرٹ ہے اسٹیبلش. نمبر 1, شرائط جب لکھی جاتی ہیں تو آپ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ یا ویکنیس کے حساب سے لکھی جاتی ہے. یعنی ایک ملک بہت کمزور ہو چکا ہو جنگ میں تو وہ معافی مانگتا ہے کہ مجھے بس میری جان چھوڑ دیں جناب, جہاں مرضی دستخط جنگ ختم ہو جائے بس یہی کافی ہے, یہی کافی, بیماری روک دیں بس میں جہاں کہتے ہیں دستخط کرا دیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ شرائط اس طرح. اب جب ایران نے اتنی اسٹرانگ کی ہیں, وہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتا دیا کیوں کی ہے, امریکہ نے بھی کی ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جب آپ اس طرح کی شرائط لکھتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ نے پل بیک بھی کرنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. میں نے اگر آپ کو 10 شرائط دی ہیں کہ آپ مجھے یہ کر کے دیں تو کچھ میں نیگوشیشن کا مارجن رکھتا ہوں, یہ مجھے ہی پتہ ہوتا ہے. جیسے آپ گاڑی بیچنے جاتے ہیں تو اتنی مہنگی ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ اتنا میں یہاں تک بیچوں گا. یہ بالکل وہی چیز ہے. آپ کہتے ہیں یہاں سے نیچے نہیں ہٹوں گا, پھر پاکستان جیسا دوست ملک پڑتا ہے وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت سخت ہے, وہ نہیں مان رہے, چلے میں یہ لیٹ گو کرتا ہوں. پھر ادھر جا کے آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت ہی سخت ہے, ڈویبل نہیں, پھر آپ کمپرومائز, تو آپ ہولڈ بیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ودرا کرنا شروع کرتے ہیں. تو شرائط پہلے دن سارا میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ تو نان اسٹارٹر ہے, یہ تو میں اس کو نان اسٹارٹر نہیں مان رہا. میں اس کے اندر بھی ایک پازیٹیوٹی گن رہا ہوں کہ کم از کم دونوں نے ٹیبل پہ کچھ رکھا, پہلی بات. اب جب بیٹھیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ ہوگا کہ آپ یہ اسٹرائک آف کریں اور آپ اس کو مائنس کریں. ہاں شرائط کون سی سب سے سخت ہیں؟ سب سے سخت امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو اسرائیل کا, اب ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے کمپنسیشن دے وار کی, مجھے لیس لائکلی لگتی ہے. نمبر 1 جو سب سے زیادہ لیجیٹیمیٹ ہے ایران کی وہ یہ ہے کہ مجھے ڈگری آف ایشورنس ویریفائبل میکینزم دیں کہ آپ دوبارہ نہیں آ جائیں گے, دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جون 2025 میں آپ کے سامنے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ان کا نیوکلیر پلانٹ. میں میڈیا پر آتا تھا, مجھ سے پوچھا گیا کہ جی ہو گیا ہوگا, میں نے کہا نہیں ہوا ہوگا. میں ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ سکتا ہوں کہ جو نیوکلیر انسٹالیشنز انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہوتی ہیں یہ 1 یا 10 جہازوں کی بیماری کے لیے نہیں ہوتی, یہ سسٹین کرتی ہیں, یہ آلموسٹ بام پروف ہوتی ہیں, بہت حد تک بام ریزسٹنٹ ہوتی ہیں. تو میں نے اس دن کہا کہ امریکہ بے شک کہے کہ دہائیاں پیچھے نکل, ایسا نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا امریکہ کو 6 مہینے بعد واپس آنا پڑا, 6 مہینے سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی جناب. تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی اپنی بات کو مان لیا اور میری اس بات کو تائید ہو گئی کہ نہیں تھا. تو اب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر کہاں پہ جا کے کامن گراؤنڈ بنتے ہیں, کس جگہ پہ جا کے نیگوسیشن ہوتی ہے, وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ کس ٹرمز پر آتے ہیں. یہ لیکن یہ نان اسٹارٹر نہیں ہے, لیکن ایک ایلیمنٹ آف کانسپریسی میں آخر میں ضرور ایڈ کرتا ہوں. جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹائم بائی کر رہا ہوگا, وہ بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, بیکاز ان کا ٹریک ریکارڈ کو اتنا ہم قابل فخر نہیں سمجھتے. وائی؟ بیکاز ان کے لیے تو انپریڈکٹیبلٹی ہی